نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آئیے آج آپ کو حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی قوم کا ایک بڑا ہی عبرت خیز اور انتہائی نصیحت آمیز واقعہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتے ہیں، جس کو خدا بند قدوس نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں بیان فرمایا ہے۔ محترم سامعین کرام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام کون تھے؟ حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے 70,000 مردوں کو زندہ کیا تھا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں، جو منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے خلیفہ اول حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہوئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ ان کے بعد حضرت کالب بن یوحنا علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خلافت سے سرفراز ہو کر مرتبہ نبوت پر فائز ہوئے۔ پھر ان کے بعد حضرت ذوالکفل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین اور نبی ہوئے۔ محترم سامعین کرام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو ابن العجوز بھی کہا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اس وقت پیدا ہوئے تھے کہ جب ان کی والدہ ماجدہ بہت بوڑھی ہو چکی تھیں، اور آپ کا لقب ذوالکفل اس لیے ہوا کہ آپ نے اپنی کفالت میں لے کر 70 انبیاء کرام کو قتل سے بچا لیا تھا، جن کے قتل پر یہودی قوم آمادہ ہو گئی تھی۔ پھر یہ خود بھی خدا کے فضل و کرم سے یہودیوں کی تلوار سے بچ گئے اور برسوں زندہ رہ کر اپنی قوم کو ہدایت عطا فرمائے۔ محترم سامعین کرام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70,000 مردوں کو زندہ فرمایا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے جو اپنی قوم کے 70,000 مردوں کو زندہ فرمایا تھا، اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی، شہر میں طاعون کی وبا پھیل جانے سے ان لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گیا، اور یہ لوگ موت کے ڈر سے سب کے سب شہر چھوڑ کر ایک جنگل میں بھاگ گئے اور وہاں رہنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند آئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا، جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر اور چیخ مار کر بلند آواز سے یہ کہہ دیا کہ موتو، یعنی تم سب مر جاؤ۔ اس بھیانک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے بالکل اچانک یہ سب کے سب مر گئے، جن کی تعداد 70,000 تھی۔ ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن و دفن کا کوئی انتظام نہیں کر سکے، اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں بے غور و کفن 8 دن تک پڑی سڑنے لگی، اور بے انتہا بدبو سے پورے جنگل بلکہ اس کے اطراف میں بدبو پیدا ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے ان کی لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے دیوار اٹھا دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ پھر اس کے کچھ دنوں کے بعد حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا تو اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کی اس موت اور بے غور و کفن لاشوں کی فراوانی دیکھ کر رنج و غم سے ان کا دل بھر آیا۔ آپ دیدہ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں دکھ بھرے دل سے گر گڑا کر دعائیں مانگنے لگے کہ یا اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے محبت تھی اور یہ لوگ میرے دکھ سکھ کے شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی۔ آپ بڑے سوز دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر یہ وحی اتر پڑی کہ اے ذوالکفل، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھا ہو جاؤ۔
یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا۔ پھر یہ وحی آئی کہ اے ذوالکفل، آپ فرما دیجیے کہ اے ہڈیوں، تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت پوسٹ چڑھ گیا۔ پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی کہ اے ذوالکفل، اب یہ کہہ دو کہ اے مردو، خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ نے یہ فرما دیا تو آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلتے ہی 70,000 لاشیں، آدمی دم زدن ناگہاں یہ پڑھتے ہوئے کھڑے ہو گئے، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا اللہ۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدت بھر زندہ رہے، لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کی اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاشوں کی بدبو برابر آتی رہی، اور یہ لوگ جو کپڑا بھی پہنتے تھے وہ کفن کی صورت میں ہو جاتا تھا، اور قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا ہے ایسے ہی میلا پن ان کے کپڑوں پر نمودار ہو جاتا تھا۔ چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 میں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا کہ انہیں جب وہ اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، تو اللہ نے ان سے فرمایا کہ مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرمایا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ اللہ عز و جل کے ناشکرے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، بنی اسرائیل کے اس حیرت انگیز واقعے سے یہ درس ہدایت ملتا ہے کہ آدمی موت کے ڈر سے بھاگ کر اپنی جان نہیں بچا سکتا، لہٰذا موت سے بھاگنا بالکل ہی بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو موت مقدر فرما دی ہے وہ اپنے وقت پر ضرور آئے گی، نہ ایک سیکنڈ اپنے وقت سے پہلے آ سکتی ہے، نہ ایک سیکنڈ بعد آئے گی۔ لہٰذا بندوں کو لازم ہے کہ رضا الہی پر راضی رہ کر صابر و شاکر رہیں، اور خواہ کتنی ہی وبا پھیل جائے یا بڑی پریشانی کیوں نہ آ جائے، اطمینان اور سکون کا دامن اپنے ہاتھوں سے نہ چھوڑیں، اور یہ یقین رکھیں کہ جب تک میری موت نہیں آتا مجھے کوئی نہیں مار سکتا اور نہ میں مر سکتا ہوں، اور جب میری موت آ جائے گی تو میں کچھ بھی کر لوں، کہیں بھی چلا جاؤں، بھاگ جاؤں، یہ ڈٹ کر کھڑا رہوں یا کسی حال میں بھی ہوں، میں ہرگز نہیں بچ سکتا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت سے ایک درس یہ بھی ملتا کہ مجاہدین کو یہ ہدایت ملتی ہے کہ جہاد سے جو بھاگ جاتے ہیں یا میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، ہرگز وہ موت سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ لہٰذا مجاہدین کو میدان جنگ میں دل مضبوط کر کے ڈٹے رہنا چاہیے، اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ میں موت کے وقت سے پہلے نہیں مر سکتا، نہ کوئی مجھے مار سکتا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنے والا اس قدر بہادر اور شیر دل ہو جاتا ہے کہ خوف اور بزدلی کبھی اس کے قریب نہیں آتی، اور اس کے پائے استقلال میں کبھی بال برابر بھی کوئی لغزش نہیں آ سکتی۔ اسلام کا بخشا ہوا یہ وہ مقدس عقیدہ ہے کہ جس کی بدولت مجاہدین اسلام ہزاروں کفار کے مقابلے میں تنہا پہاڑ کی طرح جم کر جنگ کرتے تھے، یہاں تک کہ فتح مبین ان کے قدموں کا بوسہ لیتی تھی، اور وہ ہر جنگ میں مظفر و منصور ہو کر اجر عظیم اور مال غنیمت کی دولت سے مالا مال ہو کر اپنے گھروں میں اس حال میں واپس آتے تھے کہ ان کے جسموں پر زخموں کی کوئی خراش بھی نہیں ہوتی تھی، اور وہ کفار کے لشکروں کا صفایا کر دیتے تھے۔ اس لیے تو کسی شاعر نے ان مجاہدین کے تعلق سے ارشاد فرمایا ہے کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے،
زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ تو محترم سامعین اکرام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی قوم کا یہ واقعہ ہے کہ جس میں آپ نے 70,000 مردوں کو زندہ فرمایا تھا۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدائے تبارک و تعالی ہم سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور موت کے خوف سے ہم سب کو محفوظگی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔